السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اب قربانی سے متعلق سوال لوگ پوچھنے لگے ہیں۔ ایک سوال جو واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر مجھ سے بہت پوچھا گیا کہ ایک خاندان کی طرف سے کیا ایک قربانی ادا کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ مان لیجئے 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، والد صاحب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، والد صاحب پورے کاروبار کو سنبھالتے ہیں اور سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اب فادر جو ہیں وہ قربانی کر دیتے ہیں سب کی طرف سے، تو کیا فادر نے جو قربانی کی ہے وہ پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ یا ایسے ہی ایک فیملی ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے اور بچے ہیں، شوہر جو ہے وہ ایک قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تو کیا پوری فیملی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں سوال مجھ سے بہت پوچھا گیا۔ تو بھائی دیکھیں، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، قربانی جو شخص بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، کیش، بینک بیلنس، چاہے وہ کیش بینک میں ہو یا کہیں بھی ہو، روپیہ پیسہ، سونا، چاندی، بینک بیلنس، بزنس کا سامان، جیسے مان لیجئے آپ کا کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا جو آپ کی دکان کے اندر ہے بزنس کا سامان وہ کہلائے گا۔ سونا، چاندی، بزنس کا سامان، کیش اور ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی ضرورت سے زیادہ سامان جس کی ضرورت آپ کو پورے سال نہیں پڑتی ہے۔ مان لیجئے آپ کے 2 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ 2 پلاٹ آپ نے لے کے ڈالے ہوئے ہیں، پورے سال آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایسے ہی لے کے ڈالے ہوئے ہیں آپ نے۔ یا آپ کے گھر میں 4 لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں، خواہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا استعمال ہی نہیں کرتے آپ پورے سال۔ موبائل پڑا ہوا ہے، ایکسٹرا موبائل پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ سامان جن کی پورے سال آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں، سونا چاندی اور بزنس کا سامان، کیش چاہے جس فارمیٹ میں ہو، اور نمبر 4 ضرورت سے زیادہ سامان۔ ان چاروں کو ملا کے 2 ہوں تو 2 کو ملا کے، 3 کو ملا کے، اگر آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ موٹا موٹا سمجھ لو، باقی میں نے صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، اتنا روپے اگر آپ کے پاس ہے ان چاروں کو ملا کر، تو آپ کہلائیں گے صاحب نصاب، اور آپ کے اوپر ہو جائے گی قربانی واجب۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بیوی صاحب نصاب ہے، بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی، لیکن ثواب کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، شوہر صاحب نصاب ہے، تو شوہر اگر قربانی کر دیتا ہے اور ثواب میں وہ پوری فیملی کو شامل کر لیتا ہے، تو ثواب میں تو پوری فیملی شامل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو ایک قربانی گھر کے کسی کی طرف سے کر دینے سے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بعض احادیث میں جو یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے اور ثواب میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے کچھ حدیثوں کے ذریعے یہ کہا ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے، ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں جو باپ کے فادر کے ساتھ کام کرتے ہیں، فادر کے انڈر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھانا وانا پکتا ہے نا، تو فادر جو ہے نا وہ بزنس کو سنبھالتے ہیں، تو وہ قربانی اگر کرتے ہیں تو باقی 4 کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری فیملی کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ تو کل ملا کے یہ ہے، موٹا آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، تو بھائی آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ دنیا کے سلسلے میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہو، میرا الگ موبائل، میرا الگ ہونا چاہیے۔ شوہر کا موبائل ہے تو وہ پوری فیملی کے لیے کافی نہیں ہوگا، بچوں کو الگ موبائل چاہیے، بیوی کو الگ موبائل چاہیے، ہے نا۔ پیسہ تو شوہر کا پیسہ پوری فیملی کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بیوی کو الگ خرچہ چاہیے، بچوں کو الگ خرچہ چاہیے۔ دنیا کے سلسلے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ میرا الگ، ہر چیز میری الگ، میری اپنی ہونا چاہیے، پرسنل۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے معاملے میں ہم ہو جاتے ہیں کہ اس نے کر دیا تو میری طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، قبر میں مجھے اپنی جانا ہے، بیوی کو اپنی قبر میں جانا ہے، شوہر کو اپنی قبر پہ جانا ہے، 5 بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔
تو جب دنیا کی چیزیں 5 بھائی اگر ہیں تو دنیا کی چیزیں سب کی الگ الگ ہوں گی. گھر میں سب کے ٹی وی الگ ہوگا, اے سی الگ ہوگا, تو یہ نہیں چلے گا کہ صاحب اس کا اے سی لگا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, اسی کی ٹھنڈک ہم لے لیں گے. تو دین کے سلسلے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں ہمیں آسانی ملے. تو یاد رکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر فقہا کا مسلک یہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی الگ واجب ہوگی. بعض علماء کا, بہت تھوڑے ہیں وہ فقہا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی ادا ہو جائے گی. تو بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, صاحب حیثیت بنایا ہے, تو آپ صاحب نصاب بھی ہیں تو آپ اپنی قربانی الگ کرو. شوہر اپنی الگ قربانی کرے, بیوی الگ قربانی کرے. 5 بھائی ہیں, فادر کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن 5 بھائیوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں, تو بھائی الگ الگ قربانی کرو. ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بکرا ہی خرید کے لاؤ, آپ بڑے جانور میں 7 حصے ڈال لو, ایک حصہ لے لو. 4-5 ہزار روپے کا ایک حصہ آتا ہے. آج کل اتنے 3-4 ہزار روپے کے تو ہم جوتے اور کپڑے لے آتے ہیں شادی بیاہ پروگرام میں, تفریح میں خرچ کر دیتے ہیں. ڈنر ہو جاتے ہیں, ایک وقت کے لنچ اور ڈنر ہم لوگ کر لیتے ہیں 4-4 ہزار روپے کا. لیکن قربانی کے سلسلے میں اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. کچھ لوگ اگر ان فقہا کی بات پر عمل کر لیتے ہیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی, ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی, تو ٹھیک ہو سکتا ہے ان کی قربانی ادا ہو جائے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ قبر میں آپ کو اپنی جانا ہے, نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لو گے تو فائدہ آپ کا ہے. قربانی بہت عظیم الشان عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس سے قربانی کی فضیلت پتہ چلتی ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی قربانی الگ کرو, ٹھیک ہے. آخرت کے سلسلے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. دنیا کے سلسلے میں جتنا ہم آگے بڑھنے میں لگے رہتے ہیں, آخرت کے سلسلے میں بھی ہمیں اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہی میں گزارش کرنا چاہوں گا. تو کل ملا کے یہ ہے کہ آپ ثواب میں تو پوری فیملی کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ ایک کے ادا کرنے سے سب کے اوپر جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.